اہل حرم اور امام سجاد علیہ السلام کو ایسی حالت میں دربار میں لایا گیا کہ ان کے ہاتھ ایک رسی سے بندھے ہوئے۔ جب یزید کے سامنے اس حالت میں کھڑے ہوئے تو امام علی ابن حسین نے فرمایا، اے یزید، تجھے خدا کی قسم تو رسول خدا کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے اگر وہ ہمیں اس حالت میں دیکھے؟ یزید نے حکم دیا کہ رسی کھول دی جائے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے مقدس سر کو اس کے سامنے رکھا گیا اور خواتین کو اس کے پشت کی طرف بٹھایا گیا تاکہ وہ سر امام حسین کو نہ دیکھ سکے، لیکن علی ابن حسین نے دیکھ لیا۔ جیسے ہی جناب زینب کی نگاہ حسین کے کٹے ہوئے سر پر پڑی تو بی بی نے منہ پیٹنا شروع کر دیا اور ایسی دردناک آواز میں روئی جو دلوں کو تڑپا رہی تھی، اور فرما رہی تھی، یا حسینہ، یا حبیب رسول اللہ، یا ابن مکہ و منا، یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء، یا ابن بنت المصطفیٰ۔ راوی کہتا ہے کہ جب جناب زینب نے تمام مجلس میں موجود درباریوں کو رلا دیا اور یزید لعنت خاموش ہو گیا، اسی اثناء میں بنی ہاشم کی ایک خاتون نے جو کہ یزید کے گھر میں تھی امام حسین علیہ السلام پر گریہ و نالہ شروع کر دیا اور بلند آواز سے کہنے لگی، یا حبیبہ، یا سید اہل بیتہ، یا ابن محمدہ۔ جس کسی نے بھی اس آواز کو سنا رونے لگا۔ اس کے بعد یزید نے خیزران کی چڑی طلب کی اور امام حسین علیہ السلام کے مقدس لبوں اور دانتوں پر مارنے لگا۔ ابو برزہ اسلامی اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، وائے ہو تم پر اے یزید، کیا تو حسین جو فرزند فاطمہ ہے اس کے دانتوں پر چھڑی مار رہا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ میں نے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حسین اور ان کے بھائی حسن کے لبوں پر بوسہ لیتے ہیں اور ان کی زبان کو چوستے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ دونوں جنت کی جوانوں کے سردار ہیں، اور خدا قتل کرے اور لعنت کرے ان لوگوں پر جو تمہارے قاتل ہیں اور ان کے لیے انتقام جہنم قرار ہے۔ یزید اس بات پر غضبناک ہوا اور حکم دیا کہ اسے دربار سے باہر لے جاؤ۔ اس کے بعد یزید نے ابن زبعری کے یہ اشعار پڑھنا شروع کر دیے، اے کاش میرے وہ بزرگان جو جنگ بدر میں قتل کیے گئے آج زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ طائفہ خزرج کس طرح ہماری تلواروں کے سامنے شکست کھا چکے ہیں اور رو رہے ہیں، اور اس منظر کو دیکھنے سے وہ خوشیوں کے شادیانے بجاتے اور کہتے، اے یزید سلامت رہو، ہم نے بنی ہاشم کے بزرگوں کو قتل کیا اور جنگ بدر کا ان سے بدلہ لیا۔ خلاصہ یہ کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں خندق کی اولاد سے نہیں ہوں کہ میں بنی ہاشم سے بدلہ نہ لوں۔ اسی اثناء میں جناب زینب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا، خدا کی حمد و ثنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجنے کے بعد اس آیت کی تلاوت کی۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے برے اعمال انجام دیے ان کے اعمال کی عاقبت یہاں تک پہنچ گئی، آیت خدا کو چٹلایا اور اس کا مسخر اڑایا۔ اے یزید، کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین و آسمان تنگ کر دیا ہے اور ہمیں قیدیوں کی طرح شہر بشہر پھرا رہا ہے، اور ہم خدا کے نزدیک ذلیل و خوار ہو گئے ہیں، اور تیری عظمت و بزرگی میں اضافہ ہوا ہے، اور تیرے اعمال عظمت پر دلالت کرتے ہیں، اور تو اس بات پر خوشحال ہے اور فخر کر رہا ہے کہ تیری دنیا آباد ہو گئی اور تیرا کام تیری منشا کے مطابق ہوا ہے اور شہنشائیت پر تیری مہر لگ گئی ہے۔ تو فکر و تعمیل کر، کیا تو خدا کے اس کلام کو بھول گیا ہے؟ اور یہ خیال نہ کرے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا کہ یہ چند روز کی جو مہلت ان کو دے دی گئی ہے یہ ان کے لیے سعادت و خوشبختی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں، انہیں مہلت ہم نے اس لیے دی ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر اضافہ کریں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا یہی انصاف ہے کہ اے آزاد شدہ غلاموں کی اولاد کہ تو اپنی کنیزوں کو تو پردہ میں بٹھائے اور پیغمبر کی بیٹیوں کو بے مخنہ و چادر ننگے سر و صورت دشمنوں کے ہمراہ شہر بشہر پھرائے، اور ہر مقام کے باشندے اور دور و نزدیک پست و شریف لوگ ان کا تماشا دیکھیں، جبکہ ان کے مردوں اور حامیوں میں سے کوئی بھی باقی نہیں ہے؟ ہاں، ان لوگوں سے کیسے رحم و مہربانی کی امید کی جا سکتی ہے کہ جنہوں نے متقی و پرہیزگار لوگوں کے جگر کو منہ میں چبایا ہو۔
اور ان کے بدن کے پرورش شہداء کے خون کے ساتھ ہوئی ہو، اور وہ ہماری دشمنی میں کیسی کوتاہی نہیں کر سکتے، جن کے دلوں میں ہمارے خلاف دشمنی و حسد رہا ہے، اور اب بھی تم اس طرح تکبر و غرور میں مست ہو کہ گویا تم اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہی نہیں، یا تم نے کوئی گناہ ہی انجام نہیں دیا، اور ابا عبداللہ سید جوانان اہل بشت کے مقدس دانتوں پر چھری مار رہا ہے اور یہ اشعار کہہ رہا ہے۔ تو یہ ایسی باتیں کیوں نہ کہیں اور تو یہ اشعار کیوں نہ کہیں جبکہ تیرے ہاتھ اولاد رسول کے خون سے رنگین ہیں، اور عبدالمطلب کے نور نظر زمین کے دشخشاں ستارے تیرے ہاتھوں خاموش ہو گئے۔ تو نے اپنے اس اقدام کے ساتھ اپنی ہلاکت کا سامان مہیا کیا ہے، اور تو اب اپنے قبیلے کے گزشتہ بزرگوں کو پکار رہا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ وہ تیری یہ بات سن رہے ہیں، لیکن جلد ہی تو بھی ان کے ساتھ ملحق ہو جائے گا، اور اس جگہ پر تو آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ خشک ہو جاتے اور میری زبان گنگ ہو جاتی، اور نہ کہتا جو کچھ میں نے کہا ہے اور نہ کرتا جو کچھ میں نے کیا۔ یہاں پر جناب زینب نے دعا کی اور کہا، اے خداوند قادر و توانا، جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے ان سے ہمارا انتقام لے اور انہیں دردناک آگ میں جلا۔ اے یزید، تو نے اپنے اس اقدام سے کسی کو زخمی نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو زخمی کیا، اور کسی کی گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے مگر اپنے ٹکڑے کیے، اور زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ بارگاہ پیغمبر میں اس حال میں حاضر کیا جائے گا کہ ان کی اولاد کا خون اور اس کے اہل بیت کی حد تک کی حرمت کا عظیم گناہ تیری گردن پر ہوگا، اور اس روز خداوند ان کے بکھرے ہوئے جسموں کو ایک مقام پر جمع کر دے گا اور ان کا بدلہ تجھ سے لے گا۔ راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو ہرگز مردہ تصور نہ کرو، وہ زندہ ہیں اور اپنے خدا کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس روز لعنت خداوند حاکم ہو، حضرت محمد تمہارے خلاف مقدمہ دائر کرے اور جبرائیل ان کی پشت پناہی کرے، اور جلد ہی ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کن افراد نے تمہیں اس مسند پر بٹھایا اور مسلمانوں کی گردنوں پر سوار کیا۔ کتنا برا انجام ہے ظالموں کے لیے کہ جو انہوں نے اختیار کیا ہے، اور ان قریب جان لو کہ کون بدبخت ہے اور کس کا انجام برا ہے۔ اگرچہ زمانہ کے انقلاب نے مجھے تم سے گفتگو کرنے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن میں تیری قدر و مقام کو کچھ نہیں سمجھتی، اور تیری سرزنش کرنا عظیم جانتی ہوں اور تیری سرزنش کرنا پسند کرتی ہوں، لیکن ہماری آنکھوں سے اشک بہہ رہے ہیں اور ہمارے سینے غم و اندوہ کی آگ میں جل رہے ہیں۔ یہ امر کس قدر عجیب ہے کہ خدا کا گروہ شیطان کے لشکر کے ہاتھوں قتل ہو جائے۔ ہمارا خون ان ہاتھوں سے گر رہا ہے اور ہماری گوشت ان کے منہ میں چبایا جا رہا ہے، اور وہ طیب و طاہر جسم زمین پر پڑے ہوئے جنگل کے بھیڑیے باری باری ان کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، اور جنگل کے درندے ان کے پاک خاک پر اپنی جبیں رگڑ رہے ہیں۔ اے یزید، تو جو آج ہم پر اپنے غلبہ کو غنیمت سمجھ رہا ہے، ان قریب تجھ سے اس کا بدلہ لیا جائے گا، اور تیرے پاس کچھ نہ ہوگا مگر وہ جو تو اپنے لیے بیچ چکا ہے۔ خداوند کریم اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ہم اس کی بارگاہ میں اپنی شکایت پیش کریں گے اور وہی ہماری پناہ گاہ ہے، اور تو اے یزید اپنے کام میں مشغول رہ اور اپنا مکر و فریب کام میں لاتا رہے اور کوشش کرتا رہے، لیکن خدا کی قسم تو ہمارے نام کو نہیں مٹا سکتا اور ہماری وحی کو خاموش نہیں کر سکتا اور ہمارے مقصد کو ختم نہیں کر سکتا، اور نہ اپنے دامن سے اس ننگ و عار کے داغ کو مٹا سکتا ہے، کیونکہ تیری عقل مریض ہے اور تیری زندگی کے دن توڑے ہی ہیں، اور اس دن تیرا یہ اجتماع بکھرا ہوا ہوگا، اور جس دن منادی ندا دے گا، اللہ نعلت اللہ علی الظالمین، خدا کا شکر کہ جس نے ہماری ابتدا سعادت و مغفرت کے ساتھ کی اور ہماری انتہا شہادت و رحمت پر مکمل کی، اور ہم خداوند کریم سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہداء پر اپنی نعمت کی تکمیل فرمائے اور ان کے اجر و ثواب میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں اپنے نیک جانشینوں کے ساتھ باقی رکھے، کیونکہ وہ خداوند بخشنے والا اور مہربان ہے۔ خطبہ سننے کے بعد یزید نے یہ شعر پڑھا، گریہ کرنے والوں کی فریاد کبھی پسندیدہ ہوتی ہے اور ایسی مصیبت زدہ عورتوں پر موت بہت آسان ہوتی ہے۔ اس کے بعد یزید نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ انہوں نے اہل بیت کے قتل کا مشورہ دیا، لیکن نعمان ابن بشیر نے کہا، کچھ تحمل کرو، اگر تیری جگہ رسول خدا ہوتے تو وہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔
تم بھی اسی طرح کا سلوک کرو۔ الا نعلۃ اللہ القوم الظالمین۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔